حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ماہ ربیع الاول میں ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بالعموم سیرت کے نام پہ بہت سارا رطب و یابس ادھر ادھر کے قصے کہانیاں عقائد کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، انسان کی زندگی کے امور کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ عام طور پہ زبان زد عام رہتی ہیں۔ حق یہ ہے کہ پورا سال ہی اپنی تحریر و تقریر میں بھی، بیانات خطابات میں بھی، اور سب سے بڑھ کے اپنے عمل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملحوظ رہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو مقام و مرتبہ، شرف اور عزت، قدر و منزلت آپ کو عطا کی ہے، اللہ کی مخلوق میں کوئی آپ کا ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ آپ مطاع ہیں ساری انسانیت کے، نبی ہیں آپ ساری دنیا میں بسنے والوں کے لیے۔ آپ کی نبوت اور اطاعت قیامت کے قائم ہونے تک باقی ہے۔ آپ کے بعد کوئی غیر مشروط مطاع نہیں، کوئی نیا نبی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے خود متعین کیا۔ انبیاء علیہ السلام سے آپ کی پیروی کا اقرار لے کر، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے آپ آخری نبی ہیں، آپ نے سب سے بعد میں آنا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی یا نبوتیں یا رسالتیں اللہ کی مشیت کو منظور تھیں وہ جا چکی ہوں گی۔ اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معنی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، انبیاء سے آپ پر ایمان کا معنی، آپ کی نصرت کا معنی کیا ہے، تعین کیا ہے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا، مقام کا، عزت کا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والا کوئی انسان اگر اس کی زندگی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اعلان نبوت کریں، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کی اطاعت سے دامن کشا رہے اور آپ پہ ایمان نہ لائے۔ اور ہمارے لیے، اس امت کے لیے یہ اتنا شاندار اصول وضع کر دیا، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی کوئی وہ بد نصیب بھی ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری بات مانے گا،
وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقط ابا, اور جو بڑوں کی رائے پہ, اپنی ترجیحات پہ, زمانے کے رسم و رواج پہ, معاشرے کے بہتے ہوئے ریلے کے ساتھ بہ پڑتا ہے, دنیا کے تقاضے نبھاتا شریعت کو چھوڑ بیٹھتا ہے, جھنڈیاں بھی لگائی ہوں گی, لائٹنگ بھی کی ہوگی, جلوس بھی بنایا ہوگا, لیکن نہ اس کا عقیدہ محمد کریم کے دیے ہوئے عقیدے جیسا صلی اللہ علیہ وسلم, نہ اس کا عمل شریعت مصطفیٰ جیسا, نہ اس کی زندگی سیرت الرسول کی آئینہ دار, وہ سب کچھ ادھر ادھر سے لے کے کرتا ہے, کوئی دلیل کتاب و سنت سے اس کے پاس نہیں ہوتی. فقط ابا, یہ بدبخت نعرے جتنے بھی لگائے, گویا جو رسول اللہ کی اطاعت سے دامن کشاں ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے, کسی کے متعلق یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا, کسی کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. آپ پیر کی مانے نہ مانے, شریعت آپ پہ کوئی حکم نہیں لگاتی. مولوی کی ذاتی بات آپ مانے نہ مانے, شریعت آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگاتی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں وہ واحد ذات اور ہستی ہے جن کی ہر بات کو ماننا, من وعن ماننا, بغیر کسی لیت و لال کے ماننا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم, فیصلہ آ گیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, ہم اسے جسٹیفائی کر سکیں نہ کر سکیں, ہمیں وہ ماننا ہے, اور صرف یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کرنا ہے, اپنے آپ کو اس کے تابع بنانا ہے. ہم دعوے کرتے ہیں آپ کے جیسا کوئی نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے جیسے محاسن, فضائل, شرف, مکارم, اعلی اخلاق, حسن و جمال, کوئی خوبی دنیا میں کسی انسان کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن میرے بھائیوں, سب سے بڑی اور اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان مقام یہ ہے کہ آپ رسول ہیں ساری انسانیت کے, اور رسالت کا بدیہی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی غیر مشروط اطاعت کی جائے.